فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی خوبصورت دعا، جس دعا کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ دعا کی ترجمہ اور مختصر تشریح جانیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو مجھے سکھائے مجھے اس کے ذریعے فائدہ پہنچا، نفع پہنچا۔ اے اللہ مجھے اس علم سے نفع پہنچا جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے وہی علم سکھا جو مجھے فائدہ دے۔ وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ آپ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں، دینی علوم کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو آپ کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل رہنی چاہیے۔ کیا دعا؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اور اس کو جمع کے الفاظ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہم انفعنا، نی کی بجائے نا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو جمع کے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واحد کے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یوم نبوی میں زوال کا وقت، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ زوال کے وقت سے شروع ہوگا، اور گویا کہ سلائیڈز بھی آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دن کا وقت ہے، بالکل روشن ہے۔ یاد رکھیے زوال کا وقت، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، آپ کو آذان کی آواز نہیں آ رہی، آپ کسی جگہ پر دور ہیں آبادی سے، گھڑی بھی نہیں ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے یا ابھی زوال کا وقت ہے؟ یعنی آسان سا طریقہ۔ اور ہماری اس کورس کی یہ خاصیت ہے کہ آج کے دن انشاءاللہ 3 نمازوں کا وقت بتایا جائے گا۔ زوال کا وقت بتایا گیا، جیسا کہ فجر میں آپ کو صبح صادق صبح کاذب کا بتایا گیا تھا۔ آج 3 اوقات بتائے جائیں گے، ایک زوال کا وقت، ایک ظہر کا وقت اور ایک عصر کا وقت۔ یہ تینوں وقت انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم جانتے ہیں۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس کو پہچاننے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ بالکل سورج کی روشنی میں کھڑے ہو جائیں، آپ کا سایہ بالکل آپ کے قدموں میں آ جائے، مطلب سورج آپ کے سر پر اور آپ کا سایہ آپ کے قدموں میں آ جائے، تو یہ ہے زوال کا وقت۔ جب آپ کا سایہ آپ کے قدموں میں اور سورج بالکل آپ کے سر پر آ جائے تو بولیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے زوال کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 ساعات، 3 گھڑیاں ایسی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان 3 گھڑیوں میں نماز پڑھیں، او نقبر فیہن موتانا، یا پھر ہم ان 3 گھڑیوں میں اپنے مردوں کو دفن کریں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ پہلا وقت جو کل ہم نے پڑھا، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج طلوع ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل، یہ ہے وہ وقت زوال کا وقت جب بالکل سورج آپ کے سر پر آ جائے اور آپ کا سایہ آپ کے قدموں میں چلا جائے، تو بولیے یہ کیا ہے؟ زوال کا وقت ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس ٹائم کی لیمٹ، یعنی ہم اس کو
ضروری نہیں کہ ہم اس کو منٹوں کے اندر بتائیں کہ یہ ٹائم اتنے منٹ رہتا ہے، کیونکہ سردیوں گرمیوں میں یہ مختلف ہو سکتا ہے، سردیوں گرمیوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو حدیث کے اندر پہچان بتائی گئی ہے، بڑی خوبصورت پہچان بتائی گئی ہے. آپ اس چیز کا لازمی تجربہ کیجئے. کل آپ نے کیا کرنا ہے، یا جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ظہر سے کچھ دیر پہلے دھوپ کے اندر کھڑے ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا سایہ بالکل آپ کے قدموں میں آ گیا ہے. یہ ہے زوال کا وقت، بالکل قدموں میں، نہ دائیں نہ بائیں آپ کو دکھائی دے گا. بولیے یہ کیا ہے؟ زوال کا وقت. اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور تیسرا جو وقت ہے وہ بعد از عصر کا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حین تضیف الشمس للغروب، جب سورج غروب ہونے لگے، حتی تغرب، یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے. تو ان اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. تو اس میں سے ایک وقت جو آج کے ہمارے سلیبس میں ہے وہ کیا ہے؟ زوال کا وقت. پہچاننے کا طریقہ کہ آپ کا سایہ بالکل آپ کے قدموں میں آ جائے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ زوال کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بولیے، زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا نماز نبوی میں یا یوم نبوی میں نماز ظہر، یوم نبوی میں نماز ظہر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ 4 ٹائم آپ کے سامنے آئے گی. ابھی اس کا پہلا ٹائم ہے، پھر جب ہم آج عصر کا ٹائم پڑھیں گے دوبارہ یہ حدیث آئے گی، پھر مغرب کے ٹائم آئے گی، پھر عشاء کے ٹائم آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے. احادیث کی کئی کتب کے اندر ہے، سنن نسائی بھی ہم نے حوالہ دیا، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. غور کریں، اس حدیث کے اندر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کے اوقات سکھلانے کا ارادہ کیا. 2 دن تشریف لائے. پہلے دن اس طرح کیا کہ جو بالکل کسی بھی نماز کا ابتدائی وقت ہے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. اگلے دن کیا کیا؟ اگلے دن آئے اور کسی بھی نماز کا جو آخری وقت ہے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھائی. اور پھر کیا بتا دیا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے. چلیں جی، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان جبریل امین علیہ السلام اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعلمہ مواقیت الصلاۃ. مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سکھلانا. تو کیا ہوا؟ فتقدم جبریل امین مقدم ہوئے، آگے کھڑے ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ. جبریل امین کی اقتداء میں کون کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے. تو کیا ہوا؟ فصلی الظہر. تو کیا ہوا؟ ظہر کی نماز پڑھائی. کب؟ حین زالت الشمس، جب سورج زائل ہو گیا. بولیے، جب سورج زائل ہو گیا. دیکھیں، سورج بالکل سر پر تھا تو یہ زوال کا وقت تھا. اب ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج مغرب کی طرف جانا شروع کرے اور آپ کا سایہ مشرق کی طرف جانا شروع کر دے. آپ کا سایہ آپ کے قدموں سے نکل کر مشرق کی طرف جانا شروع کر دے. مشرق کی طرف کیوں جائے گا؟ کیونکہ سورج مغرب کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے، سورج مغرب کی طرف جانا شروع کر دے، آپ کا سایہ آپ کے قدموں سے نکل کر مشرق کی جانب مائل ہونا شروع کر دے، تو یہ ہے ظہر کا پہلا وقت، ابتدائی وقت. یہ ہے ظہر کا پہلا وقت. سمجھا گی نا؟ تو جبریل امین نے کب پہلے دن میں ظہر پڑھائی؟ فصلی الظہر حین زالت الشمس، جب سورج کا زوال شروع ہوا. مطلب سورج مغرب کی طرف زائل ہونا شروع ہوا، سایہ مشرق کی طرف جانا شروع ہوا، بالکل اس ابتدائی وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی. یہ ظہر کا پہلا وقت تھا. اچھا، پھر کیا ہوا؟ ثم اتاہ الیوم الثانی، دوسرے دن دوبارہ جبریل امین آئے. کب آئے؟ یعنی کب ظہر کی نماز پڑھی؟ فرمایا حین کان ظل الرجل مثل شخصہ، جب آدمی کا سایہ اس جتنا ہو چکا. مطلب ایک شخص ہے، اس کا قد 5 فٹ ہے تو اس کا سایہ بھی 5 فٹ کا ہو چکا، بالکل اس کا سایہ اس کے برابر. دیکھیں اب سورج کس طرف جا رہے ہیں؟ مغرب کی طرف، تو سایہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں. اب جتنا اس آدمی کا سائز ہے اتنا ہی سائے کا سائز ہو چکا. تو یہ ہے ظہر کا آخری وقت. فصنع مثل ما صنع بالامس،
تو جیسا کل کیا تھا ویسے ہی کیا، مطلب جبریل امین آگے کھڑے ہوئے ان کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ابتدا میں باقی لوگ کھڑے ہوئے. فصلی الظہر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، یا جبریل امین نے ظہر کی نماز اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. سمجھا کہ تو 2 وقت ہو گئے ظہر کے، ایک جب بالکل زوال سورج زائل ہونا شروع ہوا، اور دوسرا جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. ثم قال، اس حدیث کے بالکل یہ آخری الفاظ ہیں، جب جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا وقت بتلا دیا، سکھلا دیا. 2 دن آئے، پہلے دن بالکل ابتدائی وقت میں نمازیں پڑھیں، اور آخری دن آ کر بالکل آخری وقت میں نمازیں پڑھیں. تو کیا فرمایا ما بین ہاتین الصلاتین وقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں کے درمیان، مطلب ظہر کی نماز ہم نے پہلے دن اول وقت میں پڑھی، دوسرے دن ہم نے آخری وقت میں پڑھی، تو ان دونوں وقتوں کے درمیان میں، یا دونوں نمازوں کے درمیان میں جو وقت ہے، یہ اس نماز کا وقت ہے. بولیے یہ اس نماز کا وقت ہے. تو ظہر کا وقت، اگر آپ سے سوال کیا جائے ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جب سایہ قدموں سے نکل کر مشرق کی طرف جانا شروع کرے، سورج کو زوال ہونا شروع کرے، سورج مغرب کی طرف یعنی زوال کی طرف، زوال ہوتا ہے نا ختم ہونا، تو سورج مغرب میں جا کر چھپ جاتے تو اس کا زوال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ظہر کا ابتدائی وقت ہے. اچھا، آخری وقت کب ہے؟ جب سایہ آدمی کا اس کے برابر ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں علماء کرام جو، یا مختلف علاقوں کے اندر، آپ کہہ لیں اگر ٹائم ہوتا تو ہم ان چیزوں کو ایڈ کرتے، مختلف علاقوں کے اندر جو نمازوں کی اوقات جانے کے لیے گھڑیاں تھیں، ان میں ایک تختے پر کیلیں لگائی جاتی تھیں. کیل لگا کر ٹائم معلوم کیا جاتا تھا کہ وہ کیل کا سایہ اتنا ہو جائے تو یہ فلاں وقت شروع ہو گیا. سمجھا کہ نا؟ تو یہ آپ بھی یہ تجربہ بالکل کر سکتے ہیں، اور انسان اپنے سائے سے بھی یہ تجربہ کر سکتا ہے. جی، تو یہ ہو گیا جی ظہر کے وقت کے بارے میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین تھا یوم نبوی میں، اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق جو افضل نماز ہے وہ اول ٹائم کی ہے. افضل نماز کب ہے؟ اول ٹائم کی. جیسے ہی اس نماز کا وقت داخل ہو تو اول ٹائم میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے. البتہ ظہر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا کہ اس کو کچھ ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، مطلب کچھ دیر کے بعد اس کو پڑھا جائے. جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. جب ظہر کا ٹائم داخل ہوا تو ظاہر بات ہے ظہر کے فرائض سے پہلے ظہر کی سنتیں ادا کرنی ہیں، جن کو آپ سنن رواتب یا سنت موقدہ کہتے ہیں. ظہر کی سنتوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے سنن رواتب کہتے ہیں یا سنن مؤکدہ. مؤکدہ تاکید سے ہے. اچھا، ان سنتوں کو سنن موقدہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو موقدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی، قولن بھی تاکید فرمائی اور فعلن بھی تاکید فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بغیر ان سنتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. اگر کبھی سفر میں ہوتے تو فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ یا وتر کے علاوہ باقی جو سنتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے سفر میں. البتہ اگر حضر میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو لازمی پڑھا کرتے تھے. جی چلیں، حضرت نعمان بن سالم کی روایت ہے. یہ روایت کرتے ہیں عامر بن اوس سے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. اگلی سلائیڈ میں اس حدیث کا ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن بغیر ترجمے کے حدیث میں کھولتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا پڑھنے میں آسانی رہے. نعمان بن سالم روایت کرتے ہیں عمر بن اوس سے. عمر بن اوس کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی، حدثنی عنبسۃ بن ابی سفیان، عنبسہ بن ابو سفیان نے مجھے یہ حدیث بیان کی. کب بیان کی؟ فی مرضہ الذی مات فیہ، اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی. بحدیث یتسار الیہ، ایسی حدیث کہ جس کی طرف جلدی جلدی جایا جائے، اس حدیث پر عمل کیا جائے. قال، کہتے ہیں انبسا کہتے ہیں سمعت ام حبیبہ، میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، تقول، وہ کہہ رہی تھی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے 12 رکعات کو پڑھا، فی یوم و لیلۃ، دن اور رات میں جس نے 12 رکعات کو پڑھا، مطلب جو 5 نمازوں کی رکعات ہیں، یہ 12 رکعات آپ کے علم میں ہے نا کہ فجر کی 2 رکعات ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعات ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعات ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعات اور عشاء کے بعد 2 رکعات، جو کہ سنن موقدہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 12 رکعات کو پڑھا دن و رات میں بنی لہو بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ بنی لہو بہن، ان رکعات کے ساتھ، ان رکعات کے سبب اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آگے جو عبرت کے الفاظ ہیں وہ دیکھیے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی میں نے ان رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، ام حبیبہ فرماتی ہے کہ میں نے ان رکعات کو نہیں چھوڑا۔ وقال عنبسہ، اچھا اس حدیث کو ام حبیبہ سے کس نے سنا؟ عنبسہ نے سنا۔ عنبسہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جب سے میں نے ام حبیبہ سے اس حدیث کو سنا تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی کبھی ان رکعات کو نہیں چھوڑا۔ عنبسہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن اوس۔ عمر بن اوس کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، عمر بن اوس کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے یہ حدیث سنی تو میں نے بھی ان رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا عمر بن اوس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، نعمان بن سالم ہے۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، جب سے میں نے عمر بن اوس سے اس حدیث کو سنا میں نے بھی ان رکعات کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے علم میں یہ حدیث کے 4 راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والی ام حبیبہ، ان سے سننے والے عنبسہ بن ابی سفیان، ان سے سننے والے عمر بن اوس، ان سے سننے والے نعمان بن سالم، چاروں حدیث کے راوی جو بالکل ابتدائی سند کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے اس حدیث کو سنا ہم نے ان رکعات کو نہیں چھوڑا۔ تو چلیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ آج جب ہم صحیح مسلم کی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی آج کے بعد ان رکعات کو نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے اس حدیث پر اور ایسی حدیث پر عمل کرنے کی۔ بڑی ہی خوبصورت حدیث، اس سلائیڈ میں یہ حدیث میں ترجمہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ کسی کو بتانا چاہیں تو حدیث کے اندر ترجمہ بھی موجود ہو۔ آگے چلیے، یوم نبی میں نماز ظہر چل رہی ہے جی، یہ تو ظہر کی رکعات آ گئیں۔ یہاں پر ایک چیز میں صرف وضاحت کرتا جاؤں کہ اس حدیث کے اندر 12 رکعات کا ذکر ہے، ایک حدیث ہے جس کے اندر 10 رکعات کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں کتنی رکعات کا ذکر ہے؟ 10 رکعات کا ذکر ہے۔ اچھا جب جس حدیث کے اندر 10 رکعات کا ذکر ہے تو اس میں ظہر سے پہلے 2 رکعات ہیں، تو اگر آپ ظہر سے پہلے مسجد جاتے ہیں، وقت ہے تو 4 رکعت پڑھیے، وقت نہیں ہے کم ہے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ 10 رکعت والی حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ دن اور رات میں جس نے 10 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ظہر سے پہلے اگر 2 پڑھیں تو 10 والی حدیث بھی موجود ہے، ورنہ جو مشہور اور زیادہ معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں 12 رکعات کا ذکر ہے جی۔ آگے چلیے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں لقد كانت صلاة الظہر، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر میں قیام کتنا ہوتا تھا، نماز ظہر میں قیام کتنا ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لقد كانت صلاة الظہر تقام، نماز کھڑی ہو جاتی، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، جانے والا بقیع تک جاتا۔ بقیع آپ کے علم میں ہے نا جو اس وقت موجودہ قبرستان ہے، مقبرۃ البقیع، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، تو مقبرۃ البقیع، جانے والا مسجد نبوی سے بقیع جاتا، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، اپنی ضرورت پوری کرتا، ثم یتوضأ، پھر وضو کرتا، ثم یأتی، پھر مسجد نبوی میں آتا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکعۃ الاولی مما یطولها، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے اتنی طویل کیا کرتے تھے۔ غور کر لیں کہ جماعت کھڑی ہے، جانے والا بقیع گیا، حاجت پوری کی، وضو کیا، مسجد پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی طویل پڑھا کرتے تھے، مما یطولها، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس کو لمبا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ یوم نبوی میں نماز ظہر کیسی ہوا کرتی تھی۔ آگے چلیے،
کہ وہ قرات کتنی ہوتی تھی. حضرت ابو سعید خدری ہی کی روایت ہے اور یہ بالکل صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی رکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی دونوں رکعات میں 30 آیات کے قریب پڑھا کرتے تھے. وفی الاخرین دوسری جو رکعت ہوتی تھی قدر 15 آیہ، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تقریباً 15 آیات جتنی ہوتی تھی. یعنی پہلی دونوں رکعت میں 30 اتنی قرات ہوتی کہ 30 آیات کے پڑھنے کی جتنی. دوسری رکعت میں کتنی قرات؟ 30 آیات کے پڑھنے کی جتنی. تیسری رکعت میں کتنی؟ 15 رکعت کے پڑھنے کی جتنی. چوتھی رکعت میں کتنی؟ 15 رکعت کے پڑھنے کی جتنی. سمجھا گیا نا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر میں قرات ہوتی تھی. اچھا، اب اسی حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں عصر کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نماز عصر میں جا کر دیکھتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. نماز عصر میں جا کر ہم اس حدیث کا جو باقی ٹکڑا ہے نا وفی العصر فی رکعتین الاولیین، ٹھیک ہے، تو وہ نماز عصر میں جا کر ہم دیکھتے ہیں فی رکعتین الاولیین کہ نماز عصر میں قرات کتنی ہوتی تھی. جی نماز ظہر کی ایک اور حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تو ان کے والد کا نام اسی حدیث میں ابو قتادہ. حضرت عبداللہ اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بأم الکتاب. ہاں جی چیٹ میں بتائیں ام الکتاب سے کون سی سورت مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ام الکتاب. مل مراد بھی ام الکتاب، کمنٹس کے اندر بتائیے، چیٹ کے اندر بتائیے ام الکتاب سے کون سی سورت مراد ہے؟ کس سورت کا لقب ام الکتاب ہے؟ بارک اللہ فیکم. کمنٹس کے اندر بتائیے. اگر آپ یوٹیوب یا فیس بک پر سن رہے ہیں اور اگر آپ زوم پر ہیں تو پھر آپ چیٹ میں ماشاءاللہ آپ کی چیٹ میں دیکھ رہا ہوں 20 کی تعداد میں میسیجز آئے اور سب کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. ام الکتاب سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ. بولیے ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو پڑھا کرتے وَسُورَةٍ مَعَهَا اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھتے پھر رکعتین الاولیین پہلی دونوں رکعات میں من صلاۃ الظہر نماز ظہر میں وصلاۃ العصر اور نماز عصر میں وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ احیاناً کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیت سنایا کرتے. مطلب کسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے کہ ہمیں پتہ چل جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سورت یا فلاں آیت پڑھ رہے ہیں. وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اور پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل کیا کرتے تھے. اگلی حدیث دیکھیے، ظہر کی نماز ہی چاہ رہی ہے. عن جابر بن سمرہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں پڑھا کرتے والعصر اور عصر میں کیا پڑھا کرتے؟ بالسماء والطارق جو سورت ہے نا والسماء والطارق 30ویں پارے کی سورت والسماء والطارق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں یہ سورت پڑھا کرتے. اور والسماء ذات البروج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج یعنی یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں پڑھا کرتے تھے. وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ اور ان جتنی دوسری صورتیں ظہر اور عصر میں یہ یعنی والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان جتنی دوسری صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں پڑھا کرتے تھے. جی آگے چلیے. یوم نبوی میں تحیت المسجد ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ظہر کے وقت میں جا کر تحیت المسجد آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تحیت المسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس تو بیٹھنے سے پہلے وہ کیا کرے؟ وہ تحیت المسجد پڑھے. یہ مطلق حدیث ہے. ظہر کا وقت ہو کوئی وقت ہو جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بولے وہ کیا پڑھے؟ وہ تحیت المسجد پڑھے. وہ تحیت المسجد پڑھے. جی اگلی حدیث دیکھیے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل ایک آدمی آیا
والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. چونکہ ظہر کا وقت ہے تو جمعہ کے دن اس وقت میں خطبہ ہوا کرتا تھا. فقال، وہ آدمی آیا اور آ کر کیا کیا؟ مسجد میں بیٹھ گیا. وہ شخص آیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا صلیت یا فلان، اے فلان کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فرکع، نماز پڑھو. اور ایک حدیث کے اندر ہے فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جمعے کے لیے شخص آیا مسجد کے اندر آ کر اس نے بیٹھنا چاہا، بیٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک کر اس سے پوچھا کہ یا فلان، اے فلان کہ آپ نے 2 رکعات پڑھی ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قم فرکع یا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر 2 رکعات پڑھو. تو اس طرح سے چاہے جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے یا پھر عام کوئی وقت ہے جب مسجد کے اندر جائیں گے تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے. بولیے 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے. یہ تحیت المسجد ہے. اگرچہ علماء نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ حکم دیا کہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھیں. تو اس سے ہمیں اس کی تاکید پتہ چل جانی چاہیے. اس وجہ سے جب بھی مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ تحیت المسجد، یعنی مسجد کے 2 رکعات پڑھے جائیں گے. جی آگے چلیے نماز جمعہ کے بارے میں آتے ہیں، کیونکہ اسی وقت میں تو نماز جمعہ بھی ہوتی تھی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، عیدین 2 عیدیں کہا گیا، کیوں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں یہ سورت، اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، دوسری رکعت میں کیا پڑھا کرتے؟ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. ان 2 رکعت میں یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے. قال، فرماتے ہیں حضرت نعمان وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، جب ایک دن میں جمعہ اور عیدین دونوں اکٹھے ہو جاتے تو پھر کیا کرتے؟ یقرأ بہما عیدن فی الصلاتین، تو پھر بھی دونوں نمازوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے. آپ کے علم میں خاص کر عرب میں رہنے والے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کی پہلی رکعت میں سورت سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں کون سی سورت جی؟ دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. اسی طرح ایک حدیث کے اندر سورت الجمعہ، پہلی رکعت میں سورت الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورت المنافقین کا ذکر بھی ملتا ہے، وہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. تو جب آپ مساجد کے اندر یہ سنتے ہیں ہر جمعے کی نماز میں، تو آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو دکھائی دے رہی ہے. جی تو یہ آپ کہہ لیجئے نماز نبوی میں، نماز جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی. اور ایک سنت آپ کے علم میں ہے، اگرچہ اس حدیث کو کورس میں شامل نہیں کیا گیا طوالت کے ڈر سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سنا کرتے جمعے کی نماز میں کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا، بلکہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں نے نماز کے اندر بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا کہ کہیں بچے کی والدہ پر نماز مشقت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور کبھی یہ منع نہیں کیا کہ بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، بلکہ بچے مسجد میں آئیں گے تو آنے والی نسلیں بھی نمازی بنیں گی. تو اس طرح سے بچے اگر مسجد میں آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بلکہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو انگلی سے پکڑ کر بچوں کو مسجد کی راہ سکھلاتے ہیں. کل وہ والدین ہوں یا نہ ہوں، ان کے بچے مساجد میں جاتے رہیں گے، وہ والدین قبروں میں بھی ہوئے تو انشاءاللہ بچوں کا اجر بھی، بچوں کے اعمال کا اجر بھی ان کو ضرور ملتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے اپنی اولادوں کی پرورش کی. جی نماز جمعہ کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے، خطبہ جمعہ کے بارے میں آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ بڑی ہی خوبصورت، یہ اور اس سے اگلی حدیث واصل بن حیان، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں خوبصورت کہ ہمارے معاشروں کے اندر اس حدیث پر عمل اٹھ چکا ہے. حدیث دیکھیے، واصل بن حیان کہتے ہیں قال ابو وائل، ابو وائل کہتے ہیں
صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، خطبنا عمار، ہمیں حضرت عمار نے خطبہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عمار نے ہمیں خطبہ دیا، فاوجز وابلغ، مختصر دیا اور بلیغ دیا، بڑا پر تاثیر فصیح و بلیغ اور مختصر خطبہ۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ابا الیقظان، حضرت عمار کی کنیت کیا تھی؟ ابو الیقظان، اے ابو الیقظان، لقد ابلغت و اوجزت، یہ کہ آپ نے بڑا بلیغ اور بڑا مختصر خطبہ دیا، فلو کنت تنفست، اگر آپ چاہتے تو تھوڑا لمبا کرتے، اس کو ذرا لمبی سانسیں لیتے، مطلب تھوڑا ٹھہر کر لمبا آپ خطبہ دیتے۔ فقال، حضرت عمار فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ، آدمی کے خطبے کا چھوٹا ہونا، قصیر ہونا، اور اس کی نماز کا طویل ہونا، یہ اس کی فقہ کی علامت ہے، اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ بولیے، آدمی کے خطبے کا چھوٹا ہونا اور جمعے کی نماز کا خطبے سے طویل ہونا، یہ اس کے فقہ کی، اس کی سمجھ کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کو طویل کرو، وَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، اور خطبے کو قصیر کرو، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور بیان کے اندر ویسا ہی، بیان کے اندر جادو کی طرح کی ہی تاثیر ہے۔ بیان بھی، بعض بیان بھی کیا ہیں؟ وہ جادو ہی ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو وہ دل پر اثر کرتے جاتے ہیں۔ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بڑی مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا، دیکھیں میں نے اسی وجہ سے کہا کہ ہمارے معاشروں کے اندر کیا اس پر عمل ہوتا ہے، عرب کی بعض مساجد کے اندر آپ کو شاید اس حدیث پر عمل ہوتا ہوا دکھائی دے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں ان کا خطبہ ان کی نماز سے چھوٹا ہو۔ ہمارے ہاں کم از کم بھی آپ کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث، بالکل صحیح حدیث، کہ آدمی کی فقہ کی یہ علامت ہے، اس کی سمجھداری کی یہ علامت ہے کہ اس کا خطبہ اس کی نماز سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، سنن نسائی کی ہے، دارمی میں بھی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے، قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد بات، فضول بات بہت کم کیا کرتے، بے مقصد بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو طویل کرتے۔ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبے کو مختصر کرتے۔ 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے، لغو بات نہیں کرتے، نماز کو طویل کرتے اور خطبے کو مختصر کرتے۔ اب اگلی نشانی، وَلَا يَأْنَفُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے آر یا جھجک محسوس نہ کرتے، ان یمشی مع الارملۃ والمسکین، کہ آپ کسی بیوہ عورت یا مسکین بندے کے ساتھ چلیں، فقیر مسکین کے ساتھ چلنے یا کسی بیوہ عورت کے ساتھ چلنے میں آر محسوس نہیں کرتے، فیقضی الحاجۃ، اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ اگر کوئی بیوہ آتی کسی کام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر اس کے ساتھ بھی جانا پڑتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آر محسوس نہیں کیا کرتے۔ اگر کوئی مسکین فقیر آتا اس کے ساتھ چل کر بھی جانا پڑتا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی تو یوم نبوی کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقراء، مساکین، حاجت مندوں کے ساتھ چلتے اور ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لغو گفتگو نہیں کرتے، بے مقصد باتیں نہیں کرتے تھے، نماز کو طویل کرتے، کثرت سے ذکر کرتے اور خطبے کو مختصر کرتے۔ جو الفاظ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہ دوسری لائن کی یہ الفاظ ہیں، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، نماز طویل کرتے، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، اور خطبہ مختصر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم نبوی میں مریض کی عیادت،
یوم نبی میں مریض کی عیادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں جن علماء نے کتب لکھی، پہلے لیسن کے بالکل ابتدا میں کورس کے تعارف میں ان کتابوں کے نام بھی آپ کو بتائے گئے تھے، 2-3 ایسے ان مصنفین ہیں جنہوں نے، آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی صحابہ کی زیارت کے لیے یا عیادت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ ظہر کے بعد جایا کرتے یا پھر زوال کے وقت سے بھی پہلے جایا کرتے، مطلب جو صبح 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم جاتے یا ظہر کے بعد۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد کا وقت آرام کا ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر وہ وقت آرام کا ہے تو اس وقت آرام ہی کرنا چاہیے، کسی کے گھر آپ اس وقت مت جائیں، عصر کے بعد چلے جائیں جو ہمارے ہاں زیارت کا وقت ہے اکثر، یا صبح کے ٹائم میں چلے جائیں جو ہمارے یہاں زیارت کا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر قیلولہ وغیرہ ظہر سے پہلے ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو حضرت انس کی روایتیں کہتے ہیں قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، وہ بچہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، فَأَتَاهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعودہ، اس کی عیادت کرنے۔ اب کیا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، اس کے سر کے پاس بیٹھے، اس بچے کے سر کے پاس بیٹھے، فَقَالَ لَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا، أَسْلِمْ، اسلام لے آؤ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ، اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، وَهُوَ عِنْدَهُ، اور اس کا والد اسی کے پاس تھا، فَقَالَ لَهُ، والد نے اس سے کہا، أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ بات مانو، اسلام لے آؤ۔ فَأَسْلَمَ، وہ بچہ اسلام لے آیا۔ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا کہ آپ کے صحابہ میں یا کوئی بھی، آپ دیکھیں یہ یہودی بچہ ہے، غیر مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا بیمار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب جب عیادت کی تو اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس پر اسلام کی دعوت بھی پیش کی، یہ نہیں کہ میں عیادت کرنے آیا ہوں، یہ اس چیز کا موقع نہیں ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو نیکی کا حکم دینے میں یا برائی سے منع کرنے میں یہ چیز آڑے آ جاتی ہے کہ یار یہ موقع محل نہیں ہے، یہ شادی ہے، یہ کوئی یہ دعوت و تبلیغ کا موقع محل تو نہیں ہے، آپ کیوں اس جگہ پر آ کر یہ روک رہے ہیں؟ بتائیے یہ لوگ ایسے کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے۔ اب یہ بھی تو ہے چلیں ابھی بیمار ہے، لیکن جب بچے کی حالت دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھے، یہ نہیں کہا کہ چلیں مر گیا تو ٹھیک ہے ایک یہودی کی کمی ہو جائے گی، یہودی اسلام کے دشمن ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، بڑی خوبصورت حدیث، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلے کوئی بندہ مریض ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اگرچہ وہ بیمار ہے اس کو دعوت دینی چاہیے۔ بیماری کے اندر اکثر دل نرم ہوتے ہیں، گھر والوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، شاید کہ اس وقت وہ اس ہدایت کو قبول کر لے، اور ایک اور کام کہ پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی اصل میں ہدایت دینے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں عیادت کے بارے میں، 3-4 حدیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ کہتی ہیں، ان اباہا، ان کے والد یعنی ان کے والد جو سعد ہیں، ان کے والد یعنی اس سے مراد سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں قال کہتے ہیں، اشتکیت بمکہ تھا، میں مکہ میں تھا اور میں بیمار ہو گیا۔ اشتکیت کا مطلب مجھے شکایت ہوگی، بیمار ہو گیا۔ فجاءنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، یعودنی، آنے کا مقصد کیا تھا؟ میری عیادت کرنے۔
اچھا جب آئے تو کیا کیا؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا. جبہہ کا بولے کیا مطلب ہے؟ پیشانی، میری پیشانی پر رکھا. ثم مسح صدری، پھر میرے سینے کو چھوا. ثم مسح صدری، میرے سینے کو ملا، اس کو چھوا. وبطنی، اور میرے پیٹ کو. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا دے. وَأَتْمِمْ لَهُ ہجرتہ، اور اے اللہ اس کی ہجرت کو مکمل کر دے. اللہ اکبر. تو دیکھیے یہ مریض کی عیادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جا رہے ہیں، مریض کی پیشانی پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے سینے کو مر رہے ہیں، ان کے پیٹ کو مر رہے ہیں، اور دعا کریں اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا عطا کر دے، اے اللہ سعد کو شفا عطا کر دے. تو کتنا خوبصورت آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ اور یوم نبوی کے اندر کتنی خوبصورت یہ پہلو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے. چلیں ایک اور حدیث لیتے ہیں صحیح بخاری کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی اعرابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی پر داخل ہوئے. یعودہ، اس کی عیادت کرنے کے لیے. اب اعرابی ہے دیہاتی، اعرابی ایک دیہاتی پر گئے، ایک دیہاتی پر داخل ہوئے، اس کے پاس گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے یعودہ، اس کی عیادت کرنے، قالا، تو آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان مت ہو، طہور طہارت ہوگی انشاءاللہ، پریشان مت ہو طہارت ہوگی انشاءاللہ. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو مرض ہے اس میں پریشان مت ہو، طہارت ہوگی. اچھا اس طہارت کا کیا مطلب ہے؟ اس طہارت کا مطلب ہے کہ گناہوں سے، غلطیوں سے طہارت ہوتی جائے گی. اللہ اکبر، انشاءاللہ. کیونکہ آپ کے علم میں صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے. دوسری حدیث کے اندر نصب وصب کے الفاظ ہیں، مطلب کوئی دماغی پریشانی بھی اس کو پہنچتی ہے، ٹینشن بھی پہنچتے ہو، اللہ رب العزت اس کے سبب بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. مسلمان کو کوئی جسمانی ذہنی پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. حتی الشوکہ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو مریض کو کیا تسلی دیجئے؟ وہ بیمار ہے، پریشانی کی حالت میں، تو اس کو کیا کہیے؟ لا بأس، کوئی حرج نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں. طہور انشاءاللہ، یہ آپ کی تکلیف، یہ آپ کی بیماری طہارت کا باعث ہو جائے گی. یہاں تک کہ حدیث کے مطابق جب مومن بندہ اس پر پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے گناہ ان پریشانیوں نے دھو دیے، ان مصیبتوں نے، ان تنگیوں نے، ان بیماریوں نے اس کے سارے گناہ کیا کیے؟ دو ڈالے. تو جب ہمیں کسی مریض کے بارے میں پتا چلے تو ہمیں بھی اس کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ. جی تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے یوم نبوی کے اندر مریض کی عیادت کے بارے میں مکمل کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عیادت کا کوئی وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کسی معاشرے کے اندر جو وقت زیارت کے لیے ہوتا ہے، جس وقت میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت کے اندر جا سکتے ہیں، چاہے وہ عصر کے بعد ہو، چاہے وہ ظہر کے بعد ہو، چاہے وہ ظہر سے پہلے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد صحابہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے، اور اسی طرح جو صبح کا وقت ہے 9-10 بجے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زیارت کے لیے اس وقت میں بھی جایا کرتے تھے. تو اب ہم آتے ہیں جی نماز عصر کی طرف. جی یوم نبوی میں نماز عصر، یوم نبوی میں نماز عصر، آج کا انشاءاللہ جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ نماز عصر اور اس کے بعد جو شام کے ذکر و اذکار ہیں ان تک ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آنے والے 2 سیشنز کے اندر ہم اپنے کورس کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کلوز کریں گے. ان میں مغرب سے لے کر آدھی رات تک، اور پھر اس کے بعد آدھی رات سے لے کر صبح سحری تک کے تمام معمولات کو اللہ کی توفیق سے بیان کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ، اچھا حدیث کے شروع میں آپ کو دیکھیں فل سٹاپ دکھا دے رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. وَأَتَاهُ، اور جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں نے کہا تھا حضرت جبریل والی یہ حدیث 4 مرتبہ آئے گی، یہ دوسری مرتبہ ہے. تیسری مرتبہ آئے گی مغرب کے وقت میں، اور چوتھی مرتبہ آئے گی عشاء کے وقت میں.
جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کب آئے؟ حین کان الظل مثل شخصہ، جب سایہ ایک شخص جتنا تھا، یہ ظہر کا آخری وقت ہے نا، جب سایہ ایک شخص جتنا تھا، فصنع کما صنع، تو انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے کیا تھا، مطلب جیسے زور میں کیا تھا کہ جبریل امین آگے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں. فتقدم جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا؟ فصل العصر، پہلے دن کی بات ہو رہی ہے، تو عصر کی نماز پڑھی. کب پڑھی عصر کی نماز؟ جب آدمی کا سایہ اس جتنا ہو. میں نے کیا کہا تھا؟ جب آدمی، مطلب ایک آدمی کا قد ہے 5 فٹ، جب اس کا سایہ بھی پورے 5 فٹ کا ہو جائے تو یہ زور کا آخری وقت ہے. سایہ جیسے ہی اس آدمی جتنا ہو چکا، یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ سایہ مسلسل اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ سینٹی میٹر کے حساب سے ہو، وہ سایہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. ثم اتاہو، اب دوسرے دن کی بات ہو رہی ہے. ثم اتاہو، پھر جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کب؟ حین کان ظل الرجل مثل شخصیہ، شخصی مطلب 2، جب اس آدمی کا سایہ اس کے دگنا ہو چکا، جب آدمی کا سایہ اس کے دگنا ہو چکا، فصنع کما صنع بالامس، تو ویسے ہی کیا جیسا کہ گزرے ہوئے کل میں کیا تھا. فصل العصر، تو عصر کی نماز پڑھی. اب ذرا غور کیجئے، ایک آدمی کا قد ہے 5 فٹ، 5 فٹ، اب جب اس کا سایہ بھی 5 فٹ کا ہو چکا تو یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا. جب اس کا سایہ اس کا دگنا ہو چکا، مطلب اس کا سایہ 10 فٹ ہو چکا، تو یہاں پر عصر کا آخری وقت ہے، اور یہ یہاں پر عصر کا آخری وقت ہے. اس سائے کے 1 گنا سے 2 گنا ہونے تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، درمیان کا جو وقت ہے، یہ ہے نماز عصر کا وقت. ثم قال، حدیث کے آخری الفاظ، پھر جبریل امین نے کیا فرمایا؟ ما بین ہاتین الصلاتین وقت، یہ جو 2 نمازوں کے درمیان ہے نا، یہ وقت ہے، یہ اس نماز کا وقت ہی وقت ہے. مطلب شخص کا سایہ 1 گنا سے لے کر 2 گنا ہونے تک، پہلے دن نماز پڑھی سایہ جب 1 گنا تھا، دوسرے دن عصر کی نماز پڑھی سایہ جب 2 گنا تھا، تو فرمایا اس کے درمیان جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے. امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو اس وجہ سے بھی اس پر تاکید فرما رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ایز اے مسلم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گھڑی نہیں ہے، کیلنڈر نہیں ہے، تو کیا ہمیں نمازوں کے اوقات نہیں پتہ چلیں گے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب سایہ قدموں سے نکل کر مغرب کی طرف سورج جانا شروع ہوا، سایہ مشرق کی طرف جانا، زور کا وقت شروع ہو گیا. جب سایہ اس شخص جتنا ہو گیا، زور کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا. جب سایہ 2 گنا ہو گیا، عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا. جس اوقات میں نماز پڑھنا محمود ہے، جائز ہے. چلیں جی، اب ہم نے عصر کے وقت کو جان لیا. جب عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اس موقع پر بھی 4 سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے سنن ابی داؤد کی، لیکن یہ غیر موقدہ ہیں. وہ جو موقدہ ہیں نا، دن اور رات میں 10 یا 12، ان میں ان 4 کا ذکر نہیں ہے. یہ غیر موقدہ ہیں، یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید نہیں فرمائی قولن یا فعلن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرے. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث. تو ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کہیں چلیں یہ موقدہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھتے، نہیں، اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دعا دینے والے کون ہیں؟ دعا دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھے. تو یہ سنت غیر موقدہ ہیں جو کہ عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھی جائیں گی. آگے چلیے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ عصر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کتنی ہوا کرتی تھی. اس کے لیے وہی حدیث ہے جو آپ نے زور میں پڑھی تھی، وہاں پر میں نے عصر کا نہیں پڑھایا تھا آپ کو، یہاں پر پڑھیں. شروع سے پڑھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین فی الاولیین فی کل رکعۃ قدر 30 آیہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی تقریباً 30 آیات جتنی ہوتی تھی، ایک رکعت میں 30 اور دوسری رکعت میں 30. وفی الاخری یعنی دوسری جو دونوں رکعات ہیں، مطلب جو رکعت تیسری اور چوتھی ہے، ان میں جو رکعات ہوتی تھی وہ 15 آیات جتنی ہوتی تھی. مطلب تیسری رکعت میں 15 اور چوتھی رکعت میں 15. ٹھیک ہے. او قال نصف ذالک، یا پھر یہ فرمایا حضرت ابو سعید نے کہ نصف ذالک مطلب 30 کا آدھا، یعنی یا انہوں نے 15 کے الفاظ کہے یا انہوں نے نصف کے الفاظ کہے. تو دونوں بات تو ایک ہی ہے، 30 کا نصف کریں تو 15 بنتا ہے. لیکن صحابہ کی احتیاط دیکھیں، یعنی حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی احتیاط دیکھیں. جو حضرت ابو سعید خدری سے سننے والے ہیں وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یا تو ابو سعید خدری نے یہ کہا تھا کہ پہلی 2 رکعات میں 30 اور تیسری چوتھی آخری 2 رکعات میں 15 پڑھیں، یا پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نصف یعنی 30 کے نصف. تو یہ حدیث کو روایت کرنے میں احتیاط بھی دیکھیے. اب کہہ رہے ہیں وفی العصری، اور عصر میں پھر رکعتین الاولیین پہلی دونوں رکعات میں کتنی قرات کی؟ فی کل رکعتین ہر رکعت میں قدر قراءتی 15 آیہ. عصر کی پہلی دونوں رکعات میں کتنی قرات کی؟ 15 ہر رکعت میں 15 آیات جتنی قرات کی. وفی الاخریین، اور عصر کی تیسری چوتھی رکعت میں کتنی؟ قدر نصف ذالک، اس کا آدھا یعنی 7-8 آیات، 7 آیات جتنا عصر کی دوسری دونوں رکعات میں. یعنی اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو آپ کو یہ اندازہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں صحابہ کرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے ذکر و اذکار کی طرف. اور آپ کے علم میں ہے اچھی طرح سے کہ آپ نے صبح کے ذکر و اذکار بڑی تفصیل سے پڑھے تھے. آج ہم انہی احادیث کو دہراتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی تذکیر ہو سکے. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا کر سکے کہ ہم جو ہے وہ شام کے ذکر و اذکار کی بھی پابندی کر سکے، صبح کے ذکر و اذکار کی بھی پابندی کر سکے. اچھا، سب سے پہلے یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ذکر و اذکار تو ہم نے پڑھا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کیے جائیں گے. شام کے ذکر و اذکار کب کیے جائیں گے؟ شام کے ذکر و اذکار کیے جائیں گے عصر سے مغرب کے دوران. بولیے، عصر سے مغرب کے دوران. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مغرب کے بعد کر لیں. مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، شام نہیں رہتی. عربی میں جس کو مساء کہا جاتا ہے یا جس کو العشی کہا جاتا ہے، یہ لفظ یوز ہوتا ہے عصر سے مغرب کے دوران. ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ بڑے امام گزرے ہیں 7ویں 8ویں صدی ہجری کے، ان کا ایک کلام ذکر کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس چیز کی حد بندی کی. لقد حدد ابن القیم رحمہ اللہ وقتا لاذکار الصباح والمساء، صبح شام کے اذکار کے لیے انہوں نے یہ لمٹ مقرر کی، یہ حد بندی کی. کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا بَيْنَ الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، صبح اور طلوع الشمس کے درمیان جو ہے یہ صبح کے ذکر کا وقت ہے. یعنی صبح کی نماز، فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک جو اشراق کا ابتدائی وقت ہے، یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ صبح کے اذکار کا وقت ہے. پھر فرماتے ہیں وَمَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْغُرُوبِ، عصر اور غروب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وقت ہے شام کے اذکار کا. سمجھا گی؟ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، ابن قیم نے یہ کہاں سے استدلال کیا؟ ابن قیم نے استدلال کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. تو اب جو ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں نا بکرا و اصیلا، بکرا سے مراد فجر کے بعد کا وقت ہے اور اصیلا سے مراد عصر سے مغرب تک کا وقت ہے. آگے چلیے دوسری آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اب یہاں پر دو الفاظ آئے العشی اور الابکار. تو اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فالبکرۃ اول النہار، بکرا کا مطلب ہے کہ جو دن کا ابتدائی حصہ ہے فجر سے لے کر اشراق تک.
والعشی آخرہ، عشی سے کیا مراد ہے؟ جو دن کا آخری حصہ مطلب عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا العشی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو دیکھیں ان تینوں آیات میں جن دو اوقات کا ذکر ہے، اس میں صبح کے وقت سے مراد فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت ہے، اور شام کے وقت سے مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی یہ جو اوقات ہیں ان اوقات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی صبح شام کے ذکر و اذکار ان اوقات کے اندر کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اوقات میں کیا اذکار کیا کرتے؟ اب شام کے ذکر و اذکار سنیے۔ دیکھیں صبح کے ذکر و اذکار میں آپ نے یہی ذکر پڑھا تھا، لیکن اس میں کیا الفاظ تھے؟ اصبحنا و اصبح الملک للہ۔ بولے کیا لفظ تھے؟ میرے ساتھ دہرائیے، اصبحنا و اصبح الملک للہ۔ شام کے ذکر و اذکار میں کیا ہے؟ امسینا و امس الملک للہ، امسینا و امس الملک للہ، ہم نے بھی شام کی اور ساری بادشاہت نے اللہ کے لیے شام کی۔ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ۔ شام کے ذکر و اذکار میں کیا کہا جائے گا؟ خیر ما فی ہذہ اللیلہ، اے اللہ اس رات کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما بعدہا، اور اس کے بعد جو آنے والا راتیں ہیں اس میں بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ۔ شام کے ذکر و اذکار میں لیلہ کہا جائے گا، هَذَا الْيَوْمِ نہیں بلکہ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اے اللہ اس رات کی جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس کے بعد کی راتوں کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ بارک اللہ فیکم۔ جب یہ سلائیڈز آپ کو سینڈ کی جائیں گی تو انشاءاللہ اس سلائیڈ میں فی ہذا الیوم کی جگہ تبدیلی کر کے فی ہذہ اللیلہ شام کے ذکر و اذکار ہی آپ کو سینڈ کیے جائیں گے، تاکہ آپ کو دوسروں کو پڑھانے اور دہرائی کے اندر آسانی رہے۔ جی آگے چلیے، شام کا ایک اور ذکر و اذکار لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی، دوسری لائن میں آ جائیں وَإِذَا أَمْسَى، جب شام ہوتی تو کیا فرماتے؟ کیونکہ جو اوپر ہے نا اذا اصبح، یہ ہم پڑھ چکے ہیں صبح کے ذکر و اذکار میں۔ اذا امسا، جب شام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہم بک امسینا، اے اللہ تیرے ہی ساتھ ہم نے شام کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی، یا اللہ تیرے ساتھ ہی ہم نے شام کی۔ وبک نحیا وبک نموت، اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں۔ وإلیک النشور، اور اے اللہ تیرے ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ جو یوم الحشر ہے اللہ، اس میں نشور تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی خوبصورت ذکر جو صبح شام انسان کو عقیدہ آخرت یاد کرواتا ہے کہ وہ جی رہا ہے تو اللہ کے نام سے، وہ مرے گا اللہ کے نام سے، اور اس نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آگے چلیے، شام کا ایک اور ذکر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح او یمسی، جس نے کہا جب اس نے وہ صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، جب وہ صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، جس نے ایسے کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اصبحت، اور شام کے وقت کیا کہا جائے گا جو بریکٹ میں ہے؟ اللہم انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک، اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اور میں مطلب آپ کی گواہی دیتا ہوں، اور میں آپ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی گواہی دیتا ہوں۔ حملۃ عرش، حملۃ عرش سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ وہ ملائکتہ، اور آپ کے تمام فرشتوں کی گواہی، وہ جمیع خلقک، اور اللہ تیری تمام مخلوقات کی، کیا ان کو میں گواہ بناتا ہوں، کیا گواہ؟ کہ انک انت اللہ لا الہ الا انت،
کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ الفاظ کہے اعتق اللہ ربعہ من النار، صبح کے وقت کہے، شام کے وقت کہے، اللہ رب العزت اس کا چوتھا حصہ آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ من قالها مرتين، جس نے 2 مرتبہ کہے اعتق اللہ نصفہ، اللہ اس کے آدھے کو، نصف کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ ومن قالها ثلاثا، جس نے 3 مرتبہ کہے اعتق اللہ ثلاث ارباعہ، 4 حصوں میں سے 3 حصوں کو اللہ رب العزت آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ فَإِن قَالَهَا أَرْبَعًا، اگر 4 مرتبہ کہا اعتقہ اللہ من النار، تو اللہ رب العزت اس کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت دعا۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن غنام البیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح، جس نے کہا جب اس نے صبح کی، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح کے وقت وہ کہے گا اللہم ما اصبح، اور شام کے وقت کیا کہے گا اللہم ما امسا، اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جس نے ایسے کہا فقد ادى شکر یومہ، اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے شام کے وقت کہا ومن قال مثل ذلك حين يمسي، شام کے وقت کہا فقد ادى شکر لیلتہ، تو اس نے اپنی رات کا شکر بھی ادا کر دیا۔ تو بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے۔ جی آگے چلیے، حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ سمعت عثمان بن عفان، یہ وہی حدیث ہے کہ میں نے عثمان بن عفان سے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی صبح اور شام کے وقت میں یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد وہ حضرت ابان کا وہ واقعہ ہے جو کہ سلائیڈز کے اندر درج ہے، اور ہم اس کو صبح کی ذکر و اذکار میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، یہ بھی صبح شام کے ذکر و اذکار میں یہ ذکر بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ جس نے یوں کہا من قال، جس نے یوں کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر میں راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بولیے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے ان 3 الفاظ میں کیا ایسی جامعیت ہے، غور کیجئے۔ اللہ کو رب مان کر، رب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، رزق دینے والا، مدبر، کائنات کے نظام کو چلانے والا، اولاد عطا کرنے والا، اولاد روکنے والا، دے کر لے لینے والا، زندگی دینے والا، موت، یہ تمام معنی کو اگر ہم جمع کریں ایک لفظ میں تو وہ لفظ ہے رب۔ بولیے وہ لفظ کیا ہے؟ رب۔ تو بندہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، مطلب مجھے اللہ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، میرے دل میں مایوسی نہیں کچھ بھی، کیونکہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ رازق ہے، میں اس چیز پر راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، مطلب مجھے اسلام کے بعد کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس سے کوئی بہتر طریقہ آ جائے۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک ایسا نظام ہے کہ اس سے بہتر نظام ہو ہی نہیں سکتا، میں اس پر راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ دین و دنیا کے معاملات میں جو اسلام نے میری رہنمائی کی، میں اس پر راضی ہو گیا۔ اس سے بہتر کی میں تلاش میں نہیں ہوں، نہ اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کو دین مان کر راضی ہونا۔ اور تیسری چیز وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، ایک حدیث کے اندر نبی و رسولہ کے الفاظ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر میں راضی ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کسی اور نبی کا انتظار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی اور آئے گا اور میں اس کی باتوں کو ایسے مانوں گا جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا چاہیے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، جس کو اللہ پیغام دے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. تو یہ اس وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ جامع ترین ذکر ہے. اس کی فضیلت بھی کیا ہے؟ جس نے کہا، اب کہنا صرف زبان تو نہیں ہے، صرف زبان سے تو نہیں کہنا ہے، ان تینوں چیزوں کے مطابق اس کا عمل بھی ہو. جس نے یوں کہا فضیلت کیا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان اور یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، اور آپ کے علم میں ہے یہ دعا، وہ دعا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مرنی بکلمات، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھلائیے، اقولہن اذا اصبحت واذا امسیت، کہ میں صبح شام ان الفاظ کو کہا کروں، صبح شام میں ان الفاظ کو کہا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اے ابو بکر تم کہو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھلائے اور پھر نصیحت فرمائی. قال، فرمایا قلھا، تم ان الفاظ کو کہو کب؟ اذا اصبحت، جب تم صبح کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب تم شام کرو، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، اور جب تم بستر پر لیٹ جاؤ، جب تم اپنے بستر کو پکڑ لو، مطلب سونے کے لیے جب تم لیٹ دو تو ان الفاظ کو کہا کرو. تو تین الفاظ میں یہ، تین اوقات میں یہ الفاظ کہے جائیں گے، صبح کے ذکر و اذکار میں، شام کے ذکر و اذکار میں، اور رات کو سونے کے ذکر و اذکار میں. آگے چلیے، وہ بالکل یہی دعا ہے. پوچھنے والے وہی اس حدیث کے راوی ابو مالک ہیں، بلکہ حضرت ابو مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حدثنا بکلمہ، ہمیں کوئی کلمہ سکھائیے، نقولہن اذا اصبحنا واذا امسینا، کہ ہم اس کو صبح کے وقت بھی کہا کریں، شام کے وقت بھی کہا کریں، اور واضطجعنا، اور جب ہم لیٹ جائیں تو تب بھی کہا کریں، مطلب سونے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ الفاظ کو، کیا الفاظ؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون، یہ اس میں اضافہ ہے، والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فإنا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وأن نقترف سوءا على انفسنا او نجرہ الى مسلم. بڑی خوبصورت دعا، جامع ترین ترجمہ درج ہے. تو آپ، اور صبح کے ذکر و اذکار میں ان اذکار کی تفصیل کے ساتھ یہ بیان بھی ہو چکے ہیں. بہرحال یہ والا ذکر بھی کب ہے؟ صبح کے وقت، شام کے وقت، اور رات کو سوتے وقت. آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جبیر بن نبی سلیمان، اور وہ حضرت جبیر بن مطعم کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابن عمر، میں نے ابن عمر کو سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے. کب؟ حین یمسی، جب وہ شام کرتے، وحین یصبح، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے، تو ان کلمات کو نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشگی. کون سے کلمات؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اے اللہ، دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں چار چیزوں میں: دینی، اپنے دین میں، دنیا یا اپنی دنیا میں، واہلی، اپنے اہل و عیال میں، ومالی، اور اپنے مال میں. اللہم استر عوراتی، وقال عثمان عوراتی، جمع، انہوں نے جمع کے لفظ کے کہا عوراتی، وآمن روعاتی. اے اللہ، مجھے میرے عیبوں پر پردہ ڈال
اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال، وآمن روعاتی، اور اے اللہ مجھے سکون و اطمینان نصیب کر دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے بھی میری حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے بھی، وعن یمینی اے اللہ دائیں سے بھی، وعن شمالی اے اللہ بائیں سے بھی، ومن فوقی اے اللہ میرے اوپر سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے یا ہلاک کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ 6 جہاد، 6 کی 6 جہاد کا ذکر ہو گیا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اے اللہ ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور ان دعا کے بارے میں جبیر بن مطعم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اگلی دعا اور وہی دعا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر پریشان ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پریشانیوں نے تو مجھے پکڑ ہی لیا ہے، اور قرضے کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات سکھائے۔ کیا کلمات؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اے اللہ ان چاروں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ غم سے اور پریشانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اے اللہ عاجز آ جانے سے اور سست ہو جانے سے۔ جی تیسری چیز جس سے پناہ وہ کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اے اللہ میں بزدلی سے اور بخیلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ چوتھی چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اے اللہ میں قرض کے بوجھ تلے، قرض مجھ پر غالب آ جائے، اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اے اللہ کوئی شخص، کوئی آدمی مجھ پر قہر ڈائیں، غیظ و غضب کریں، اے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب جو میری اور آپ کی عبرت کے لیے الفاظ ہیں، قال حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یا وہ راوی کہتے ہیں، یعنی وہ جو شخص تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو امامہ کا یہ قصہ ہے، وہ کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسے کیا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، اللہ میری پریشانیوں کو بھی لے گیا اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے، اور یہ دعا ہے آخری سلائیڈز ہیں ہماری آج کی، یہ دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا۔ سید الاستغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح شام کے ذکر و اذکار میں یہ دعا شامل ہوا کرتی تھی، سید الاستغفار۔ اس کی فضیلت بھی سن لیجئے، پہلے اس کی فضیلت پڑھتے ہیں، چوتھی لائن پر آئیں۔ قال ومن قالهن من النهار موقنا بها، جس نے دن کے وقت کہا یقین کے ساتھ، فمات من یومہ، اور اس دن وہ مر گیا، قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے، فہو من اہل الجنہ، تو وہ جنتیوں میں سے۔ اور جس نے رات کے وقت کہا یقین کے وقت اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا، تو وہ بھی جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے جی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیے اگر اللہ سے یہ دعا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے۔ صفات، اے اللہ انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی، توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی عبادت کے بھی تیرے علاوہ کوئی لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں تیرے علاوہ، الا انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اے اللہ میں تیرے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں، مَسْتَطَعْتُ، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری استطاعت ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا الفاظ؟ سید الاستغفار، غور کریں اس کو، استغفار کی سردار دعا قرار دیا گیا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا، صنعت، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیری جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، ابوء لک، میں تیرے لیے اقرار کرتا ہوں، بنعمتک علی، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، وابوء لک بذنبی،
اور اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنے گناہوں کا منکر ہوں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ تجھ سے یہ درخواست ہے اے اللہ تیرے سامنے عاجزی، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا دعا ہے؟ فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ فَإِنَّهُ، دوبارہ اللہ کی صفت، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس دعا کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا۔ اس میں اللہ کی صفات بھی ہیں، اس کی ربوبیت بھی ہے، اس کی توحید بھی ہے، اسماء اور صفات بھی ہیں، یعنی اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں جمع ہیں۔ اسماء و صفات، رب اللہ رب العزت کی صفت، توحید الوہیت توحید کی ایک قسم ہے، اللہ کے لیے عبادت تو وہ بھی ہے لا الہ الا انت، خلقتنی توحید ربوبیت بھی ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، توحید ربوبیت توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر ہیں، تینوں قسمیں توحید کی ذکر کی، اور اللہ سے کیا فرمایا کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو میرے اوپر ہے، اے اللہ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جی۔ ایک اور ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال، جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا، حطت خطایاہ، اس کے گناہ دو دیے جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کی جاگ کی مانند کیوں نہ ہو۔ اور علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں کیا کہا کہ اس حدیث سے مراد یا ان گناہوں سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ لازمی ہے، تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے مانند کیوں نہ ہو، اس کے گناہوں کو دو دیا جاتا ہے جی۔ آج کی آخری حدیث جس پر ہم اپنے سیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوسٹ آپ سے مخاطب ہوگی اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی، ورنہ ہم انشاءاللہ کلوز کریں گے ایک دو باتیں آپ کو بتانے کے بعد۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا فادرکناہ فقال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فلم اقل شيئا ثم قال قل فقلت یا رسول اللہ ما اقول۔ ایک اندھیری رات تھی اور شدید اندھیرا تھا، بارش تھی، طوفانی رات تھی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کہو، میں خاموش رہا کہ میں کیا کہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر فرمایا قل کہو، پھر میں خاموش رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا قل کہو، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کہوں، ما اقول، فقلت یا رسول اللہ ما اقول، اللہ کے رسول میں کیا کہوں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل قل هو اللہ احد والمعوذتین، تم یہ جو دو صورتیں ہیں معوذتین یہ اور قل هو اللہ احد کہو، کب؟ حین تمسی، جب تم شام کرو، وحین تصبحو، اور جب تم صبح کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ۔ کیا ہوگا؟ تکفیک من کل شیء، یہ ہر چیز سے تجھے کافی ہو جائیں گی، یہ 3 صورتیں ہر چیز سے تجھے کافی ہو جائیں گی۔ تو صبح شام کے ذکر و اذکار میں جو یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں، یہ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور باقی نمازوں کے بعد جو ہے یہ 1 مرتبہ، یا رات کو سوتے ہوئے بھی 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ صبح کے ذکر و اذکار میں یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر چیز سے تجھے کافی ہو جائیں گی۔ تو ہمارے بھی ذکر و اذکار کے اندر یہ صورتیں شامل رہنی چاہیے جی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سیشن کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں، آپ کے علم میں ہے کہ لاسٹ سیشن میں ایک حدیث آئی تھی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے والی، اس کے اندر البیت العتیق کا ذکر تھا، تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بیت العتیق کی تشریح میں یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد بیت معمور ہے جو آسمانوں پر ہے، تو یہ اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، مجھ سے غلطی ہوئی، اس سے مراد بیت المعمور نہیں بلکہ بیت اللہ ہے۔ بیت العتیق سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے اس چیز کی وضاحت میں نے اگر آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے تو آپ پلیز اس کی اصلاح کر لیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے آج کے سیشن کو اپنے مقرر وقت کے اندر ختم کیا الحمدللہ۔ تو